کیا تلاوت قرآن کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں، البتہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. یہ ہے اصل بات. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک علم کی بات جو خود اس نے خدمت کی، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کی ہوئی ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور نیک اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے وہ آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. برصغیر میں کم و بیش 90% رفع دین نہیں کرتے، اور علماء بھی لاتعداد گزرے ہیں. کیا ان کو علم نہیں تھا؟ برصغیر میں 90% لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کیا انہیں علم نہیں تھا کہ داڑھی ہے؟ ہاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی داڑھی تو قرآن و سنت میں ہے. باقی ان کو علم تھا یا نہیں تھا اس چیز کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اصل چیز ہے. علماء کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب میری آپ نے زبان ضرور کھلانی ہے، یہ تھوڑی کھول چکا ہوں پہلے. نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں، ان کا حل بتائیں. نماز کے دوران وسوسوں کا حل یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ایک تو ترجمہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، اپنے تصور میں یہ سمجھیں کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. بے شک آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں الحمدللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس پہ آپ غور و تفکر کریں اور پیرلل میں اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں. بس دماغ 2 ہی کام کر سکتا ہے، تیسرا کام وہ نہیں کر سکتا. تو 2 کام میں نے آپ کے دماغ کو بتا دیے. ایک پڑھتے ہوئے وہ آپ سمجھیں میں کسی جگہ سے لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، پلس اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں انشاءاللہ. ہمارے چچا نے ہم پر بہت ظلم کیا، اب وہ معافی مانگ رہے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور بدلے میں ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، یہ ان کو ہی بتا دیں آپ، اچھی بات ہے، معاف کر دیے. اگر بریلی مسجد میں نمازیں جمع کرنی ہو تو دوسری نماز کے لیے اقامت ضروری ہے. اقامتیں 2 ہی ہوں گی، سنت ہی ہے، اذان 1 اور اقامت 2. تو آپ اقامت کہیں. اگر ہاں تو وہاں تو نمازیں جمع ہی نہیں ہوتی، تو بھئی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اس کے ساتھ جماعت کروا لیں، ورنہ آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. اگر صبح کی نماز میں فرض رکعت کی جماعت شروع ہو جائے تو کیا پہلے سنت شروع کریں گے یا فرض جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے؟ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں، بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز درست نہیں ہے. جب فرض کی اقامت ہو جائے تو نماز تو بعد کی بات ہے، اقامت بھی ہو تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی. جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پہلے نماز، اس کا کیا مطلب ہوا یار؟ یعنی 10 منٹ رہتے نماز میں، لیکن اپنی نماز فرض پڑھ کے تو نہیں ہوتا. ہاں تو پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی. اگر آپ کی مجبوری ہے تو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. دبئی اسلامک بینک میں جاب کرتا ہوں، یہاں پرسنل لون دیا جاتا ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ پرسنل لون تو نہیں ہوتا، وہ مداربہ یا مشارکہ کے ذریعے کرتے ہوں گے، خالی تو لون نہیں دیا جاتا. وہ کیسے لون دے سکتے ہیں؟ یہ کس کا سوال ہے؟ یہ دبئی اسلامک بینک والا؟ ہاں کیا پر 10 پر 12% میں؟ جی سود ہے نا، نہیں لے سکتے. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء کی محبت اختیار کریں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ صحبت، علماء کی صحبت، بالکل علماء کی صحبت اختیار کریں، لیکن بچ بچا کے. نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہونے والا شخص کیا تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رفع دین کرے گا؟ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے نا، پھر آپ نے اسی کا حصہ بن جانا ہے. مثلا جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تشہد بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے. پہلی رکعت میں تو تشہد نہیں ہوتا. آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ شروع کر دیں، اور اگر امام رفع الیدین کر ہی نہیں رہا، پھر آپ جس طرح مرضی رفع الیدین کریں، پھر تو آپ کو اختیار ہے. مسجد میں جو مانگنے آتا ہے عورت یا مرد، ان کو دینا چاہیے. یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہیں. ہاں مسجد کے دروازے پہ اگر کوئی کھڑا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ ضرور دے دیں اس کو.
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ امام وقفہ نہیں کرتے. جب وقفہ نہیں کرتے تو بس سن لینا ہی کافی ہے. تفصیلی اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے امام کے پیچھے فاتحہ. درود شریف قبرستان میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ قبرستان میں تو جا کے آپ نے صرف قبرستان کی دعا ہی پڑھنی ہے. ہاں اس سے پہلے درود اور حمد پڑھنی ہے آپ نے، وہ آپ پڑھ لیں. باقی فضائل وغیرہ تو کوئی اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئے. جنرل دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھیں. جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اور دعا وہ مسلم شریف میں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اینڈ پہ آپ کو ریسرچ پیپرز ملیں گے. ان میں جو پہلا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا پروویڈنٹ فنڈ، ریٹائرمنٹ اور جی پی فنڈ لینا جائز ہے. جی پی فنڈ اور یہ سارے فنڈ درست ہیں لیکن وداؤٹ انٹرسٹ. جو اس میں انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. انٹرسٹ فری کروائیں جس طرح میں نے بھی کروایا ہوا تھا. اور اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب ریٹائرمنٹ کے وقت ملے تو جو سود والا پورشن ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی اور کو دے دیں اور باقی رقم آپ استعمال کر لیں. برصغیر میں اسلام زیادہ تر بزرگ جیسا کہ علی اجویری، بابا فرید وغیرہ نے پھیلایا. وہ لوگ جو ہندو تھے انہیں مسلمان کیا جیسا کہ آپ اور ہم سب کے باوجود. تو کیا ان کا احسان نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ احسان ہم مان لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا احسان انہوں نے مان لیا ہے تو سیدھی سی بات ہے. اور یہ کہہ دیں کہ یہ اس کی بزرگی کی بھی دلیل ہے. وہ سارے یہ کلیم جو اپنے بابوں کے کلمہ پڑھانے کے اوپر کر رہے ہیں نا، وہ سارے کلیم یہ ذاکر نائک کے بارے میں مان لیں اور ٹائم قیامت تک ہے تو پھر ہم یہ مان لیں گے. ادھر آپ کو سنائیں گے جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو سرکار آپ کے بزرگوں کے بارے میں پھر ہمارا یہی موقف ہے. اور مجھے بتائیں یہ ان گوروں کا ہم پہ احسان نہیں جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا ہے. نہیں تو آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہی نہ ہوتا. تمہارے بزرگوں نے تو پرنٹنگ پریس نہیں بنایا. آج 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. آپ 2.25 کروڑ کیا 2.25 لاکھ کیا 2.25 قرآن کے نسخے بھی نہیں تیار کر سکتے تھے اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. تو یہ اجمیر شریف انہوں نے بنایا ہے، بغداد شریف انہوں نے بنایا ہے. یہ حدیث کی کتابیں جو پرنٹ ہو رہی ہیں ان کا احسان نہیں ہے. ہاں اگر آپ ان کا احسان مانتے ہیں تو اس طرح کا احسان ان کا بھی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا ہے نا جی، پیچھے تے اللہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جدے کو مرضی کام لوے. ہاں ہوں سمجھ آئی تانوں. قرآن پاک احادیث کا علم سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو خود بھی پڑھ رہے ہیں آپ وہ استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں. کسی استاد نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے نا. اور اس نے یقیناً کتابیں بیچنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کے لیے کیا. اسے تو عربی آتی تھی اور اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا ہوگا، فی سبیل اللہ ہی کیتے ہیں. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ملینز آف روپیز لیتے ہیں یہ ترجمہ کرنے کے. یہ جو بیچارے کروا رہے ہیں ان سے پوچھیں کتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہو گیا. آج اگر میں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ دکھاتا ہوں، تو آپ اعلیٰ حضرت سے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن، مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں رہے. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ڈائریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی؟ ہم تو ڈائریکٹ ان بڑے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے کہ جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں ہماری زبان میں. اور ہماری زبان تو ہمیں آتی ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں سے اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، عربی میں قرآن تھا، انہیں سمجھ آ گیا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں قرآن سمجھ آ جائے گا. آپ عربی بھی سیکھ لیں تب بھی انہوں نے آپ کی عربی نہیں ماننی. یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا ہم وہ مانتے ہیں. تو ہم نے یہ ساری سٹوری ختم کر کے ڈائریکٹ ان کے تراجم ان کو دکھا دیے ہیں. بھاگنے کا کوئی راستہ دیا ہی نہیں ہے. حاملہ عورتوں کا چاند گرہن سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے جی، نہ سائنسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ. بالکل فراڈ ہے جو مچایا ہوا ان لوگوں نے. والدہ کی وفات کے بعد کون سا عمل ان کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے مختلف طریقے بتائے. صدقہ اور خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیا مرد کے سائن کے بغیر میاں بیوی میں خلا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ اگر ہو جاتی ہے تو صلح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تو خلا ہوئی ہے نا، طلاق نہیں ہوئی ہے، تو صلح یہ ہے کہ نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا. طلاق کے بعد تو صلح نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں. اور بسا اوقات خامن جان بوجھ کے کورٹ میں پیش بھی نہیں ہوتے تو 1 سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے. تو اس میں قصور انہی کا ہے نا. اگر آپ کو
سمن ملے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں. خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے, طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کدھر تھے؟ جی ادھر ہی تھے. میرے شیعہ دوست مجھے اس کی حقیقت مانگتے ہیں. شیعہ کو کہیں آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں, بھائی ادھر ہی تھے. سقیفہ بنی ساعدہ پہ میری تفصیل یہ بھی 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے. میرے رشتہ داروں کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری دلی نماز ہو جاتی ہے. بھئی یہ دلی نماز تو خود بابوں کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے, تو یہ پتہ نہیں کون سے پیر صاحب ہیں. قرآن صحیح بخاری اور مسلم ان تمام کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے کس مترجم کی لی جائے؟ جس مرضی کی لے لیں. ویسے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا بھی آسان ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہیں, دارالسلام والوں کی بھی ہیں, یہاں سے بھی آپ کو مکتبہ اسلامیہ والی بھی مل جائیں گی, وہ آپ لے لیں. اولاد آدم میں مخصوص لوگوں کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ جسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. جس طرح اللہ نے یہ چنا کہ مرد معیشت کی تکلیف اٹھائے گا اور عورت پریگنینسی کی تکلیف اٹھائے گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مرد پریگننٹ کیوں نہیں ہوتے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی. کیا حضرت علی خود خلافت کے طلبگار تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے طلبگار ہوں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے, تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ تو مجھے وزیر خوراک بنا دے, میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں. تو اگر یہ خواہش کسی صحابی کے دل میں ہو بھی بالفرض, تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کسی عورت کے نام پر کسی مسجد مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں. کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ جی گھر میں دے سکتی ہے, لیکن پبلکلی اس کی آواز نہیں جانی چاہیے. اگر تقدیر میں جنت دوزخ لکھ دی گئی, پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے کہ تاکہ جنت میں پہنچ جائے. ہاں, اور اگر آپ نے جہنم میں جانا ہے تو آپ برے کام کریں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہی لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم میں. یہ سوال حضرت علی نے جب نبی علیہ السلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو, جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا, جہنمیوں کے لیے جہنم والا. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر جنتیوں والے عمل آپ نہیں کر پا رہے, جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو بجائے رونے پیٹنے کے جنتیوں والے کام شروع کر دیں, جنت میں چلے جائیں گے. رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ اسی پہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو. نماز شروع کرتا ہوں لیکن زندگی میں آنے والی مشکلات سے مایوس ہو کر اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہوں, اس کے بعد نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اگر اس طرح کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں, ہاں, لیکن اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں, نماز ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں پڑھ رہے, آخرت کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں, ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ جی چونکہ مجھے دھکا دے دیا تھا سمندر میں کسی بندے نے یا دریا میں, میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, تو بھائی ڈوب جاؤ گے. لیکن وہ کہے کہ مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کیوں دیا اور کس نے دیا, ہم کہیں گے بھائی کنارے تو لوگو, پھر دیکھ لیں گے. لہٰذا یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, ان سے نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ شکوہ کریں گے دنیا کے اعتبار سے, اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو تو نہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں بھائی. نبی علیہ السلام کی اہل البیت کی تکلیف کو یاد کریں, انشاءاللہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا باجماعت نماز میں دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کر مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ مجبوراً ہو جائے گی, اس صورت میں کہ اگر پہلی صف کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں. اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو آپ ان میں سے ایک کو پیچھے لے کے اکٹھا ساتھ کھڑا کریں. بہتر یہی ہے کہ صف میں 7 بندہ آپ کے کھڑا ہونا چاہیے. مبلغ ہونے کی شرائط قرآن و سنت کی روشنی میں, یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے, تو وہ تو خود بار شریعت میں لکھا ہے, اور باپا جانی بھی بتا رہے تھے کہ جو خود پڑھ کر اردو کتابوں سے بھی قرآن و سنت کے مسائل لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے. باپا جانی جو ہیں وہ گجراتی زبان میں
8ਵੀं में स्कूल उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो भी गुजराती जुबान में, और इतने बड़े बड़े उलमा के वो पीर हैं। इनसे पूछो ये इसके मुरीद क्यों हो? वो कहते हैं जी भाई पीर होने के लिए तो कोई शर्त नहीं है कि किसी के पास डिग्री हो, सिर्फ इंजीनियर साहब के लिए ही शर्त है डिग्री होना। तो वो आला, और ये बात ठीक है, आला हजरत ने भी लिखा है कि भाई जो पीर है या कोई शेख है, अगर वो किताबों से इल्म हासिल कर लेता है जो बुनियादी इल्म है, तो वो किसी का शेख भी हो सकता है, उस्ताद भी। और नबी इस्लाम ने तो पहले ही फरमा दिया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत ही आती हो। हाँ, वो आयत आनी चाहिए, ये ना हो कि आयत पढ़ रहे हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और इससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद साबित कर रहे हो, इस तरह दी आयतां ना आंदियां होण। तो इसके तहत तो इनके उलमा भी सारे फेल हैं, वो भी मुबल्लिग नहीं हो सकते, वो कुरान और सुन्नत की तारीफ कर रहे हैं। तो मुबल्लिग होने के लिए किताब और सुन्नत का बुनियादी इल्म आपके पास होना जरूरी है। फिर प्रैक्टिकली आपका गेटअप भी कोई मुबल्लिगीन वाला होना चाहिए, ताकि आप जब बात करें तो उसमें वजन हो, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में तो अगर आप मुसलमानों वाला अगर हुलिया नहीं रखते, जो बुनियादी शर्त है यहां पे, तो आपकी दावत नहीं सुनी जाएगी। और अल्लाह को भी यही महबूब है, अल्लाह की गैबी मदद होगी आपके साथ। क़िराअत सिर्फ क़याम में क्यों है, रुकू और सजदे में क्यों नहीं है? इसलिए कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने रुकू और सजदों में कुरान पढ़ने से मना किया है। हाँ, दुआएं कुरानी पढ़ सकते हैं, वो मुस्लिम में हदीस है, सजदे में तुम अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होते हो, खूब दुआएं मांगो। मोमिन और कुफार की अरवाह मरने से पहले और बाद में कहाँ होती हैं? मरने से पहले तो भाई जिस्मों में ही होती हैं, और कहाँ होती हैं? और मरने के बाद इल्लीयीन और सिज्जीन में होती हैं, जन्नत और जहन्नम में। हाथ छोड़कर नमाज, जिन अहदीस साबित है वो बता दें। हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, तफसीली वीडियो देख लें, सारी अहदीस की किताबों से रेफरेंस दिए में। क्या फौत शुदा और जिंदा पीरों से फैज मिलता है? तो किस किस्म का हो सकता है? किस्म कौन सी है वो मादू लाल हुसैन से जाके पूछ ले, किस किस्म का फैज मिलता है। भाई फैज ये है कि आप किसी पीर या शेख या उस्ताद के पास बैठ के कुरान और सुन्नत सीखें, बाकी ये कोई तरीका नहीं कि वो देख के किसी को बता दे, ना ना, या उसका दिल बदल दे, इस तरह नहीं होता भाई। मुझे बताएं, कल तक ये आपको कहते थे ना कि औलिया अल्लाह की निशानी है कि उनकी सोबत में बैठ के लोग चेंज हो जाते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं। तो फिर वलियों का वली तो वो है कि जिसकी सोबत में मेरी लोग नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने घर में वीडियो देखी है और नमाज शुरू कर दी है, दाढ़ी रख ली है, अपने बाबों का फिरका छोड़ दिया। फिर बाबाओं के बाबा तो वो हुए। अगर यही क्राइटेरिया तुमने बनाना है, और सोच दे रही हो टाइम क़यामत तक जे किस्तों पे गाड़ी लेना बैंक से, सिर्फ इस्लामिक बैंक से ले सकते हैं। किस्तों का सिलसिला बिल्कुल दुरुस्त है अगर इस्लामिक बैंक से हो। रुपए की कदर में तब्दीली के साथ क्या कर्ज की कीमत में भी तब्दीली होगी? बिल्कुल होनी चाहिए जी, बल्कि आंदा किसी को भी कर्ज दें वो सोने के इक्विवेलेंट दें, क्योंकि यहां तो पैसा डिवैल्यू हो रहा है, या डॉलर के एवज दें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इस पर भी मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। मौलवी साहब कहते हैं कि रफ़ करता है तो सिर्फ इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम शाफी की फिका को फॉलो करो। उन्हें कहो कि नबी इस्लाम को हमने फॉलो करना है, क्योंकि इन इमामों ने भी कहा है कि नबी इस्लाम को फॉलो करो। इमाम मालिक किसको फॉलो करते थे? इमाम शाफी किसको फॉलो करते थे? नबी इस्लाम को। तो हम भी भाई नबी इस्लाम को फॉलो करेंगे। हमने ऐसे करके कान क्यों पकड़ रहे? गज़वा हिंद के मुताल्लिक क्या हकीकत है? गज़वा हिंद के ऊपर मेरी तफसीली वीडियो रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल कुर्बे क़यामत में होगी, क्योंकि उसमें अल्फाज हैं सुन्नत नसाई के अंदर कि जब ये गज़वा हिंद होगा उसके बाद दज्जाल निकल आएगा। क्या दरबार के पास लोगों के फेंके हुए पैसे उठाकर चाय पीना जायज है? नहीं, वो तो चोरी है जी, वहां से आप नहीं पी सकते। वैसे आप वहां कोई अगर लंगर है अल्लाह के नाम का तो वो पी लें। हाँ। हजरत अबू बकर को अगर एहसास हो गया था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को मशवरे में शामिल नहीं किया, तो बाद में हजरत अली को नामजद क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो बैत हो चुकी हुई थी और हजरत अली ने एग्री कर लिया। अगर हजरत अली उस वक्त भी मुखालफत करते तो फिर ये अगला स्टेप तय होना था। क्या दज्जाल खाना काबा में दाखिल हो सकता है? इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है। वो एक हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि नबी इस्लाम ने दज्जाल को तवाफ़े काबा करते हुए देखा है ख्वाब के अंदर। उसकी ताबीर फिर जो मुहद्दिसीन ने बयान की है वो ये है कि वो तवाफ से मुराद एग्जैक्ट मुताफ के अंदर नहीं है, बल्कि काबे की बाउंड्रीज के बाहर, मक्के के बाहर वो घूमता होगा अंदर दाखिल होने के लिए। लेकिन बुखारी मुस्लिम में है कि मक्के और मदीने के ऊपर फरिश्तों का पैरा होगा। इसके ऊपर तफसीली वीडियो मेरी रिकॉर्ड है। क्या दज्जाल काबे में दाखिल होगा?
میں کراچی سے ہوں, میرے والد کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, اس وجہ سے ہمارا بھی نہیں بنا, اور جس طرح بن رہا ہے وہ بندہ 5 سے 6 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. کیا اچھا, وہ آپ پاکستانی شہری نہیں نہ ہوں گے, تو اس کے لیے تو یہ 5-6 لاکھ روپیہ اس طریقے سے خرچ کر کے تو کوئی جعلی چیز ہی وہ کر رہا ہوگا نا. آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا, کسی دوسرے ملک سے رہنے والے. ہاں بھائی, اس کا تو حل گورنمنٹ لیول کے اوپر ہے, یہ تو اسی وقت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, میرے پاس تو اس کا سلوشن نہیں. اور میں اس کے حق میں آواز بلند کر چکا ہوں 2017 کے اندر, جب یہ وہ برما والا ایشو ہوا تھا, اس وقت بھی میں نے کہا تھا جو یہاں پہ بنگالی ہیں یا برما کے لوگ اس وقت شفٹ ہوئے ہیں ان کو آپ نیشنلٹی دیں. مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے تھے آپس میں, آپ لوگ بھی ذرا یہ تھوڑی ہمت کریں نا, بھائی بنائے ایک دوسرے کو. آپ نے تو سارے فرقے خود ختم کر دیے, تو امام مہدی علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ نہیں, ابھی تو بھائی بہت کام باقی ہے, ابھی فرقے تو موجود ہیں بھائی, ابھی تو فرقے تو چیخ رہے ہیں. یہ ہم نے ایک راستہ پرووائڈ کیا ہے, ابھی تو یہ جنریشنز گزریں گی, پہلے جب تک یہ بابے نہیں مرتے یا یہ بات قبول نہیں کرتے اور ان کی اگلی آنے والی نسلیں نہیں, اتنا آسان کام نہیں. علمی طور پہ ضرور موت ہوئی ہے, لیکن پریکٹیکلی تو ٹائم لگے گا. میں بیرون ملک میں ہوں اور مسجد دوسرے شہر میں ہے, جمعہ ادا نہیں کر سکتا, کیا اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا؟ نہیں, کوئی خارج نہیں ہوں گے. وہ تو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے کہ نہیں. اگر وہاں پہ جمعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں آپ, اور اگر آپ کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آپ 3 جمعوں میں سے 1 جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں, ہر 2 کے بعد ایک 3 جمعے کے لیے چلے جایا کریں, جو نبی السلام کی حدیث بھی ہے مسلم میں, ابو داؤد میں. کیونکہ اس زمانے میں بھی گاؤں کے لوگوں کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا, تو پھر کہا گیا کہ یار 3 میں سے 1 جمعہ تو ضرور پڑھا جائے آ کے. تو اگر آپ سفر میں مسلسل رہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے, زور پڑھ لینا کافی ہے. بیرون ملک میں گھر میں رہ کے نماز ادا کروں تو جماعت کا ثواب ہوگا. ظاہر ہے مسجد اگر بہت دور ہے تو آپ گھر میں اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے, اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے. بیرون ملک میں آن لائن اپلیکیشن ٹائم دیکھ کر نماز مغرب ادا کرنا کیسا ہے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا؟ سورج غروب نہیں ہوا تو مغرب کا وقت ہی داخل نہیں ہوا, نماز نہیں ہوگی. وہ کون سی آن لائن ٹائم اپلیکیشن ہے؟ غلط ہی ہے, پھر اپلیکیشن ہی ہو. حضرت علی کی فجر کی نماز چھوٹی تو سورج واپس مشرق میں چلا گیا. اس روایت کے اوپر کلام ہے, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں کہ حضرت علی کے لیے سورج واپس آیا تھا, ایک پورا مقدمہ ہے, وہ آپ سمجھ لیں. آپ نے کہا صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے, اس کا حوالہ دے دیں. جامعہ ترمذی میں ہے میرے بھائی, درجنوں ویڈیوز میں نے اس کو ڈسپلے کرایا کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے. مشکات کی بھی پہلی جلد کے اندر نماز کی اہمیت والے چیپٹر میں یہ موجود ہے. آپ نے کہا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے, بلکہ افضل ہے. حدیث مرفوع سے ثابت کریں. حدیث مرفوع ہی ہے نا جی. ابو میں سعدی نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں سنن ابی داؤد میں, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو عمل ہے, تو سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے سیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو سکھائی, انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو سکھائی, اور عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. دونوں طریقے درست ہیں, ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ڈھولکی بجانا جائز ہے, جبکہ حدیث میں کوبا کی حرمت کے الفاظ ہیں. بھائی یہ پورا مقدمہ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. آپ دف بجا لیا کریں, ڈھولکی نہ بجایا کریں. آپ نے کہا کہ قبولیت دعا کے لیے ولی کی قبر پر جا کر دعا کرنا جائز ہے. نبی اور ولی کی قبر پر دعا جا کے کرنا جائز ہے. ہاں قبر پہ جو انبیاء کرام, نبی الاسلام کی جو قبر ہے, باقی وہ نبیوں کی تو کنفرم نہیں کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں, وہاں پہ جا کے جو دعا کرنا ہے وہ آپ نے اللہ سے کرنی ہے نا جی. رہا دعا کی قبولیت کا جائز ہونا, صحابہ اور اہل بیت سے تو کوئی اس طریقے سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ جس کو میں صحت کے ساتھ پریزنٹ کر سکوں. امام ابن حبان نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے, جو کہ اہل سنت کے امام ہے, کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے اس کو دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ پایا ہے. نبی الاسلام کی قبر مبارک چونکہ ریاض الجنہ میں ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مرکز ہے, اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ قبر رسول پہ جا کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگے تو دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. یہ ہمارا اجتہاد ہے, اور اس اجتہاد کو سپورٹو ائمہ کرام کا عمل بھی موجود ہے. امام ابن حبان کا جو
ابن خزیمہ کے شاگرد ہے اور وہ امام بخاری کے. سیاست کی وجہ سے دوستوں کے درمیان اختلافات ہو جائے, یار ختم کر دو, سارے چور نکل آئے ہیں, سارے جھوٹے نکل آئے ہیں. سیاست کی وجہ سے آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان لیڈروں کے پیچھے جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے. ٹھیک ہے, جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ پکڑائی نہیں دیتے, حکومت سے باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو انہی ایجنسیز کو, اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلواتے ہیں, اور جب حکومت سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میں حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں چونکہ اب میں جیل میں جا رہا ہوں. ان کے پیچھے آپ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں. میں پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں ان لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سیاست دان ہے, بس ان کو سیاست دان سمجھے, یہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں. اب میرے بھائی, دوستی اور دشمنی کا معیار بخاری مسلم میں ہے صرف اللہ کی ذات ہے, بس سیاست نہیں ہے, سیدھی سی بات. اگر فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے تو یہ فرقے کیسے وجود میں آئے؟ بھائی یہ فرقے اس لیے وجود میں آئے کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ امت میں ایسا کام ہو جائے گا جب کتاب و سنت کو لوگ چھوڑیں گے, اور یہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ہوا. قرآن میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ دو گروہ بن جاتے ہیں, ایک ان کی پیروی کرتے ہیں, دوسرے مخالفت کرنے والے, اور پھر اس لیول تک اختلاف جاتا ہے کہ کفر میں چلا جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتا ہے. اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے, لہٰذا اب جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لینا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث ہے. ہم نے اس سے نکلنا ہے. دربار کے ساتھ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ تو ان سے ہی پوچھے. بخاری مسلم میں تو قبروں پہ نبی الاسلام نے مساجد بنانے سے منع کیا ہے, اور مسجد نبوی کی مثال اس لیے غلط ہے کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک وہ اس حجرے میں تھی, اور وہ حجرہ ایڈجسنٹ تھا مسجد نبوی کے. یہ توسیع کے بعد مسجد نبوی میں آ گیا ہوا ہے. ہاں, یہ صحابہ کرام نے نہیں مسجد نبوی میں قبر رسول کو داخل کیا ہوا, یہ بعد کے لوگوں نے کیا ہے. میرے دوست نے مجھے کہا کہ 5 آسمانی کتابیں ہیں, لیکن میں نے کہا کہ 4 ہیں. اس نے کہا حضرت ادریس پہ بھی نازل ہوئی. بھائی 5 سے بھی زیادہ ہیں. قرآن میں جن کا ذکر ہے وہ تو 3 ہے قرآن کے علاوہ, باقی تو صحائف تو ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے, باقی انبیاء کے ہیں. باقی جو کتابیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہی 4 ہوئی ہیں, باقی صحائف ہیں, صحیفے ہیں, آپ انہیں کتاب کہہ لیں. کیا دعا میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ ڈالنا؟ نبی علیہ السلام پر دروش ہی پڑھ کے دعا کریں. وسیلہ کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں آپ. سورہ بقرہ میں مولا کا لفظ اللہ کے لیے آیا, تو مولا علی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مولا علی کے کیس میں وہی مطلب ہے جو ہم دروشی میں بھی کہتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہاں مراد ہے آقا, سرپرست, دوست, جگری یار, یہ سارے معنی درست ہوں گے. جب اللہ کے کیس میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹ سہارا ہے انسان کا. جس طرح قرآن میں رب کا لفظ سورہ یوسف میں بادشاہ کے لیے بھی آیا, مالک کے لیے بھی آیا, لیکن الٹیمیٹ جو رب ہے وہ جہان کا پالنے والا ہے. تو یہ الفاظ ہے, جیسے نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے رؤوف الرحیم, اور یہ اللہ کا بھی نام ہے الرؤوف الرحیم. ٹھیک ہے, لیکن وہ دی رؤوف دی رحیم. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے, جائز ہے, لیکن عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. اور جہاں آپ کو بیٹھ کر پیشاب کرنے میں تردد ہو, چھینٹیں اڑتے ہوں, وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کریں. یہ بعض لوگوں نے میرے پہ اعتراض کیا, سنت کیوں بولا؟ سنت اس لیے بولا کہ نبی علیہ السلام سے جو عمل ثابت ہو جائے وہ سنت کہلاتا ہے, تا وقت کہ نبی علیہ السلام نے اسے منسوخ نہ کر دیا ہو. وہ کہتے ہیں وہ تو آپ نے 1-2 دفعہ مجبوری کے طور پر کیا. اور جی ترمذی کے اندر موجود ہے, اما عائشہ نے کہا کہ جو کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو تم اس کی تصدیق نہ کرو, نبی علیہ السلام بیٹھ کے کرتے تھے. بالکل اما نے ٹھیک کہا, نبی علیہ السلام کا عمومی عمل بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے, عموماً تو یہی عمل ہے. لیکن یہ ترمذی کی حدیث جو تم پیش کر رہے ہو, اس کے آگے امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے, اس میں رخصت کا بیان, اور اس میں وہی بخاری کی حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. امام ترمذی نے خود جواب دیا ہوا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا عمومی سنت ہے, لیکن مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کا دفاع خود دیوبندی بریلویوں نے کیا ہوا ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, بخاری میں جب یہ کھڑے ہو کے پیشاب والی حدیث آئی ہے نا, تو منکرین حدیث نے جب اعتراض کیا ہے تو دیوبندیوں اور بریلویوں نے خود جواب دیا ہے یہ حدیث ٹھیک ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو ہم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
کیسی دو نمبری کرتے ہیں. ظہرین اور مغربین کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت وہی ہے جو آپ نماز پڑھ لیں، پہلے ظہر اور اس کے بعد عصر. اکٹھی دونوں کی نیت نہیں کرنی. ظہر کے آپ نے فرض پڑھ کے سلام پھیرنا ہے اور اس کے بعد پھر نئی اقامت کے ساتھ عصر پڑھنی ہے، اور مسافر ہیں تو دو دو کر کے پڑھنے ہیں. یہی نیت ہے. نیت کو زبان سے تو نہیں کرنی ہوتی، دل کے ارادے کا نام ہے. ایک مرتبہ آدم اور مائی حوا کو معافی مل گئی تو سزا کے لیے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ سزا کے لیے تو نہیں بھیجا گیا. سزا کے تو لفظ وہ تو قرآن میں پہلے ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ سزا نہیں ملی ہے، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ انہوں نے زمین پہ اترنا ہی تھا. وہ ان کا ٹیسٹ تھا، سزا نہیں ملی ہمیں. توبہ توبہ. کیا پریگننٹ عورت کی نماز، وہ عورت جو حاملہ نہیں ہوتی، اس کا ثواب میں فرق ہے؟ جب آپ تکلیف میں کوئی بھی عمل کریں گے اس کا عمل نارمل سے افضل ہی ہوگا. ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس سے زیادہ ثواب ہوگا. باقی فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی تو لیٹ کے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، مقدار کتنی ہے؟ داڑھی، اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، پوری ویڈیو کھل جائے گی. مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا کہ یہ چہرے کی کھال چھپ جائے، یہ فرض ہے قرآن کے حکم کے تحت. عورتوں کی آپ نے مخالفت کرنی ہے اور نیچر کو آپ نے بدلنا نہیں ہے. اور احادیث کی روشنی میں مٹھی داڑھی سنت ہے، مٹھی سے کم بھی رکھیں تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کی مٹھی داڑھی کم از کم ہونی چاہیے. اسلام میں تصوف اور قوالی کی شرعی حیثیت، بھائی ساری کی ساری ویڈیوز اسی کے اوپر ہیں. قوالی تو سارا یہ فراڈ ہی چل رہا ہے. باقی صوفیاء کے اوپر تو میری ساری ویڈیوز ہیں. پرائز بانڈ لے کر رکھنا جائز ہے اگر اس کی اوریجنل رقم اپنی جگہ برابر رہے، وہ ضائع نہ ہوتی ہو، جوئے والا معاملہ نہ ہو. بینک کے جو پرائز بانڈ ہیں وہ ان کا معاملہ بالکل درست ہے. قطر لکھا ہوا ہے، قطر میں کسی دوسرے کا راشن کارڈ لے کر راشن لینا منع ہے، تو کیا ہم قطری باشندوں کے راشن کارڈ کو لے کر، جب منع ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، قانوناً جو جرم ہے وہ جرم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اگر کوئی انسان کسی سے بغض رکھ کر لعنت کرے تو کیا تکبر ہے؟ کیونکہ مومن کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. اب یہ جنرل نہ سٹیٹمنٹ یار لکھا کرو، پتہ نہیں کس دے ہوتا ہے تسی نیت کیتی ہوئی ہے تے کیا کرنا چاہ رہے ہو. ہاں، اس طرح جنرل سٹیٹمنٹس نہ لکھا کریں. باقی یہ کہ نبی علیہ السلام نے بائی نیم لعنت کرنے سے منع کیا ہے. جنرل تو آپ لعنت کر سکتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت، یہ تو قرآن کی آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الظالمین. لیکن اسپیسیفکلی مینشن کر کے لعنت نہیں کریں گے. قرآن میں 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے یا 3 نمازوں کا ذکر ہے؟ نمازوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں کہ کتنی ہے. صلاۃ العشاء کا ذکر آیا قرآن کے اندر، 5 نمازوں کے نام اسرا نہیں آئے، وہ احادیث میں آیا. 3 اوقات کا ذکر ہے سورہ ہود میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اور وہ اس لیے کہ 3 اوقات ہیں، پھر آگے اس کی ڈویژن ہے، ظہر اثر علیحدہ اور مغرب اور عشاء علیحدہ. لیکن چونکہ نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں اس لیے قرآن میں 3 ہی اوقات کا ذکر ہے. 2 نمازوں کو جمع کرنا، میری ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے یہ ساری آیات کور کی ہوئی ہیں. اہل تشیع حضرات صحیح حدیث کہ ایک بہت بڑے ذخیرے جو بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے ان کا انکار کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ انکار کرنے تھے ان کو کہ آپ اپنے عقیدے قرآن سے بنائیں. ہمارا تو یہ آپ کو مشورہ ہے، حدیث میں جو باتیں آپ کو وہ نہیں درست لگ رہی، آپ اس کا انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں سے نکل آئیں گی. وہ کوئی ایسی بات بتائیں نا جو اسماء و صفات کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھیں، ہم اس کی کیا تشریح بیان کر رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کے وہی عقائد تھے جو شیعہ کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، اور عقائد کی بنیادی کتاب بخاری مسلم نہیں ہے، قرآن ہے. میرے دوست مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھے بھی مصباحی صاحب گالیاں دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی بھی گالیاں دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گالیاں دے کے اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. اگر نبی علیہ السلام کو گالیاں پڑی ہیں، آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، تو تسی میں شاہی کوئی نہیں. ایک بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور بچہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور کافر ہی مر گیا. بھائی دونوں ہی زیادہ تر کافر مر جاتے ہیں. بھائی ان کی فکر کریں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کافر مر رہے ہیں. ایک بندہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو کے بت کے آگے جھکتا رہا، سمجھ آتی ہے. ایک مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے قبروں کے آگے جھکتا رہا، یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے. آپ ٹینشن نہ لیں، جس کو تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت تک پہنچا دے گا. لہٰذا اس دماغ سے بھی نکلے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہی مرے گا، جب تک کہ وہ کوشش نہیں کرتا. کیا جنازہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے. نبی علیہ السلام سے بھی پڑھنا ثابت ہے. بلکہ آپ نے تو
شہدائے احد کے اوپر 8 سال کے بعد بخاری مسلم میں ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ سے جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کی زرعی زمین ہو, اس کی اولاد میں سے بیٹیاں اپنا حصہ معاف کر دیں. معاف کوئی نہیں کرتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یا بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں, تو وہ پھر بھائیوں کو رکھ لیتی ہیں. معاف نہیں ہے. معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ زمین ان کے نام پہ کروا دیں ایک دفعہ, اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی گفٹ کر دیں, تو پتہ لگ جائے گا معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہاں. والدین کے مجبور کرنے پر اگر میں کسی دربار پر چلا جاؤں تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ ٹھیک ہے, دربار پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ اے اللہ, ہاں ہائے ہائے اے اللہ جو بابا جی دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے, اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, ہاں ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو. ہاں یہ ساری دعائیں کریں, بالکل جائیں آپ, بہت اچھا بات ہے, یہ تو بہت نیکی کا کام ہے, یہ اتنا بڑا ثواب ہے. اور یا اللہ ان کے مزار جو انہوں نے یہ گنبد اوپر کھڑا کر دیا اور تیرے نبی نے منع فرمایا تھا, اے اللہ اس مزار کی وجہ سے انہیں عذاب نہ ہو جو نبی اسلام کی نافرمانی پہ یہاں مزار بنا ہوا ہے. یہ تو آپ جہاد کریں گے, میں کہتا ہوں نہ جانے والوں سے جانے والے بہتر ہو جائیں گے. بالکل. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سائنسی طور پر کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نبی اسلام کے جو معجزات ہیں میرے بھائی, وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں, اور جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے وہ سائنٹیفکلی ہم نے ثابت نہیں کرنی. معجزے کا مطلب ہی ہے کہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ہٹ کے چیز ہے, ورنہ اگر فزیکلی وہ چیز ریپروڈیوس ہو جائے پھر وہ معجزہ نہیں رہے گی. نبی اسلام کا معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, یہ سائنٹیفکلی پروف نہیں ہوگا. اگر سائنٹیفکلی ہو جائے تو پھر تو کوئی بھی کر کے دکھا دے گا. معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قانون توڑا. آگ میں بندہ ڈالا جائے اور اسے آگ نہ چھوئے بشرطے کہ اس کے جسم پہ کوئی اس قسم کا لباس نہ پہنایا ہو, تو بھائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو معجزہ ختم ہو جائے گا. معجزہ ہے ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. ہاں, معجزات کے اوپر میں نے 4 لیکچر ریکارڈ کروائے تھے, بلکہ وہ ایک جب آیا تھا کردستانی یہاں بٹ بنا کے گیا ساروں کو, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو تھی. معجزہ, کرامت, استدراج, ایلوژن, ان ساری چیزوں کو میں نے اس میں ڈسکس کیا. تو سائنٹیفکلی معجزات نہیں ثابت کرنے ہوتے بھائی. حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ سائنٹیفکلی کیسے آپ ثابت کریں گے؟ جب تک کہ آپ پھر وہ باپ کا جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ نہیں پروڈیوس کرتے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم تجھے اور تیری اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کیا. تو بھائی سائنٹیفکلی یہ نہیں پروڈیوس ہوگی. ہمارا دعویٰ کب ہے کہ معجزہ سائنسی طور پہ ثابت ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سائنسی طور پہ صرف وہ چیز ثابت ہوگی جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہے. ورنہ کل آپ کو کہیں گے کہ جی فرشتے آپ دکھائیں ہمیں کیمرے میں, فرشتے کبھی بھی کیمرے میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر سے ڈیل کرتی ہے. جو عالم الغیب, عالم الغیب ہے, جو غیب کی دنیا ہے, جس کو عالم الغیب چلا رہا ہے یعنی اللہ کی ذات, وہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر نہیں آتی. کیا بھتیجی اور بھانجی کے جو آگے اولاد ہوگی ان سے نکاح جائز ہوگا؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو تھی, میرا رجوع بھی ریکارڈ ہے. اگرچہ یہ ایک روٹین سے ہٹ کے میٹر ہے, خالہ سے نکاح حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. یہاں پر بھی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے لیکن اس کی اولاد سے جائز نہیں ہے جس طرح خالہ کی بیٹی سے جائز ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ اجماع امت نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے, سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں, کہ نبی الاسلام ان کے صحابہ اور آل البیت نے جو بھتیجی اور بھانجی کی اولاد ہے اسے حقیقی اولاد میں شمار کیا ہے. باقی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس کے بارے میں. اس کے بارے میں صرف اجماع ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو چکی ہے. پہلی صف میں بچے کو دھکا مارنا کہ پچھلی صف میں, دھکا تو نہیں مارنا چاہیے, پیار محبت سے. اور 12-13 سال کا بچہ تو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے بھائی, وہ تو بچہ ہے ہی نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنی پچھلی لائف ترک کر کے دین کی طرف آئے تو کیا ضروری ہے اس کی قسمت میں یہ ہو کہ اس کو اتنا تنگ کیا جائے کہ مایوس ہو کر واپس؟ نہیں, کوئی قسمت میں ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا بھائی. قسمت نہیں ہے, صرف آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے تو اس کو پاکستانی 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. میں تک نہ تھوڑی قسمت کس طرح راتوں رات چینج ہوتی ہے. سب فراڈ ہے, دھوکہ ہے اپنے آپ کو.
حضرت عمر کا اسلام لانے کے بعد ڈرنا اور ایک مشرک کا انہیں پناہ دینا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں، کون سا مسئلہ ہے؟ زندگی سب کو عزیز ہے. نبی علیہ السلام بھی تو طائف کے بعد مدینے میں واپس نہیں آ رہے تھے، آپ کے قتل کے فتوے تھے. تو مطعم نے آپ کو پناہ دی تھی. بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا غزوہ بدر کے موقع پر کہ آج اگر وہ مطعم آ کے مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا، کیونکہ مجھے اس نے اس وقت پناہ دی تھی جب کوئی مجھے پناہ نہیں دے رہا تھا. تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں، نگاہ مار کے جو کچھ کرتے نا، یہ پہلے نہیں سر کرتے ہوتے. ہاں، میں ڈینمارک میں کام کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے ٹائم ملتا ہے عشاء تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن باقی اللہ اکبر 20 گھنٹے کام بھی کرتے رہتے ہو. ماشاء اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کر رہے ہو، کوئی اور جاب ڈھونڈے بھائی. ہاں، یہ جتنے آپ نے مسئلے لکھے ہوئے ہیں، یہ کسی حد تک معاملے کو سیٹل کرنا نا. اگر آپ نے دنیا کو سب کچھ مان لیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے 4 گھنٹے ہی مجھے ملتے ہیں، میں اس میں نماز کیسے پڑھوں، اس میں ہی پڑھوں گا، باقیوں میں کیسے پڑھوں، تو بھائی آپ کوئی ایسی نوکری کریں جس میں آپ کو کم ڈیوٹی دینی پڑے. اتنا زیادہ نہ آپ ذخیرے دنیا جمع کریں، اپنے معاملات کو دیکھ کے چلے نا. غیر مسلم ممالک میں پاسپورٹ، یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھائی آئے 4-5 سال پہلے، تو وہ کہتے ہیں مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا یار ٹائم، کہتا ہے جی آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں. خیر وہ باقی وہ کام بڑا ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے. امریکہ میں تھے یا یورپ میں، گورنمنٹ نے وہاں پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو لوگوں نے رجسٹر کرائی ہیں، وہ باہر سے جتنے فورن لوگ آتے ہیں نا، منسٹرز وغیرہ، ان کی سیکیورٹی وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیتے ہیں. یعنی اگر پاکستان کا فورن منسٹر یا انڈیا کا فورن منسٹر یا پرائم منسٹر گئے ہیں یو کے میں، امریکہ میں، ان کی سیکیورٹی پرائیویٹ کمپنیوں کو وہ دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہے. تو کہتے ہیں میری وہ کمپنی ہے تو میں اس کا مالک ہوں اور مجھے خود ساتھ ہونا پڑتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا. سیکیورٹی کے دنوں میں نمازیں پھر ساری کٹھی پڑھوں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر بات سجائی. میں نے کہا اگر آپ کو اس دوران پیشاب آ جائے تو پھر پیمپر باندھا ہوتا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں اتنا تو ٹائم مل جاتا ہے. تو میں نے کہا یار نماز کے لیے بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، اپنے ٹائم کو مینج کر لیں. خیر وہ لاجواب ہو گئے. غیر مسلم ملک میں پاسپورٹ لے کر پوری عمر کے لیے مقیم ہونا جائز ہے؟ تو سارے غیر مسلم ملکوں میں ہی ہم رہ رہے ہیں نا. ہاں، غیر اسلامی ملکوں میں. مسلم ملک تو سارے ہی ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہو، اور اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے تو یہاں تو پھر میٹر بجلی کا لگوانے کے لیے آپ کو رشوت نہیں دینی پڑتی ہوگی. نہیں وہ تو یورپ میں، تو پھر یورپ اسلامی ملک ہوا. ٹھیک ہے، تو ان چکروں سے باہر نکلیں. اسلامی ملک اس وقت کوئی نہیں، سارے مسلمان ملک ہیں، خواہ وہ کافروں کے پاس ہوں یا مسلمانوں کے پاس ہوں. بس آپ گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلیں. آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں عرب کے ایک اسکالر کا بتایا تھا کہ انہوں نے مدلس کی ساری روایتیں جمع کی ہیں، اس کتاب کا نام بتا دیں. اردو میں تو میرے بھائی کوئی نہیں، وہ کتاب آئی بھی ہے. عربی کے اندر وہ کتاب موجود ہے، اس کا شاید PDF مل جائے. میں نے وہ کتاب خود تو اس کی کوئی ہارڈ کاپی نہیں دیکھی، مجھے بھی کسی نے بھجوائی تھی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی اس پہ میری ڈسکشن ہوئی تھی. کچھ کام تو شیخ زبیر صاحب نے خود بھی کیا ہوا ہے. ان کی جو الموطا امام مالک چھپی ہوئی ہے نا، اس میں کئی ایک حدیثیں بخاری مسلم سے انہوں نے لی ہیں، اس کی سما کی تصریح دوسری کتابوں سے بھی کی ہوئی ہے. باقی یہ ایک علمی طور پہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. پبلک کے لیے تو یہی ہے کہ چونکہ امام بخاری امام مسلم مدلس کی ان والی روایت کو سما کی تصریح کے بغیر ضعیف سمجھتے تھے، لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس حکم کو دور کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ روایتیں لکھی ہیں. اگر وہ تدریس والی روایتیں بھی لے کے آئیں، آپ کو سما کی تصریح نہ بھی ملے آپ کو، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس کو عیب سمجھتے تھے، لہٰذا باقی جو اہل علم نے اس کے اوپر تحقیق کر لی ہوئی ہے. اور جو زیادہ تر کریٹیکل احادیث ہیں بخاری مسلم کی، ان میں تو کوئی تدلیس والا بھی ایشو نہیں ہے. جن کو آپ نے منوانا ہے انہوں نے تو قرآن کی آیتیں بھی نہیں مانی ہوئی ہیں. ہاں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے تو اس کے لیے آپ گوگل میں تلاش کریں، امید ہے آپ کو مل جائے گی یہ کتاب. لے جی آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے پاس ریٹن میں آگے آئی ہو میرے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں. ہاں